مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر وسیم یوسف اور آپ کو عملی مسیحی زندگی کے سیزن 3 میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ریما ٹی وی اور اس کی ساری مینجمنٹ ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کلام کی خدمت کا موقع دیا۔ عزیزو، ہم تیتس کے خط میں سے اپنی تربیت کے لیے سیکھ رہے ہیں، اور یہ خط جو ہے پاسبانی خط کہلاتا ہے، جسے پولس رسول نے لکھا تھا۔ گزشتہ پیغام میں ہم نے تیتس کے خط میں سے سیکھا تھا کہ پاسبان کے کردار کی خصوصیات کیا ہیں۔ آج اسی پیغام کا دوسرا حصہ ہم دیکھیں گے۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں۔ تیتس کے نام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت سے لے کر 9 آیات تک۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بہ شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں، اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رائی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں اے باپ تیری زندہ اور پاک حضوری میں جھکا ہوں۔ اے باپ یسوع مسیح کے نام میں اس وقت کے لیے تیری شکر گزاری ہو، ریما ٹی وی کے لیے شکر گزاری ہو، ساری ٹیم کو خدا باپ برکت دینا۔ آج جب یہ پیغام تیرے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے تو یسوع مسیح کے نام میں ہماری رہنمائی کرنا۔ ہیلپ us Lord so that we may preach your word honestly۔ مدد اور رہنمائی کرنا ہے باپ، تیرے پاک روح کی مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں، تاکہ تیرا کلام بڑی دیانتداری سے اور وفاداری سے تیرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کلام کے اس حصے کو برکت دینا، اور جتنے لوگ تیرا کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سب کے لیے یہ کلام باعث سے برکت ہو، اور بہت سے نوجوان خادمین کے لیے صلاح کاری، نصیحت اور حوصلے کا سبب بنے۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سارے پیغام پر۔ پاک روح تیری بڑی قوت اور رہنمائی چاہتے ہیں۔ تیرا شکر ہو اے باپ۔ یہ دعا تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں پہلے باب کی 5 آیت سے لے کر 6 آیت تک پچھلے پیغام میں ہم نے سیکھا تھا کہ پاسبان کے کردار کی خصوصیات کیا ہیں۔ اسی مضمون کا دوسرا حصہ آج ہم 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک دیکھیں گے، اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے پاسبان کا کردار خوبصورت ہونا چاہیے۔ دراصل 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر پولس رسول تیتس کو لکھتا ہے کہ کس طرح سے ایک پاسبان یا نگہبان، جو ٹرم یہاں پر استعمال ہوئی ہے، اس کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جانی چاہیے۔ اگر ان حوالہ جات کا بغور مطالعہ کریں تو یہاں پر تقریباً 7 اہم ترین خصوصیات ہیں جنہیں پولس رسول بیان کرتا ہے۔ یہ پاسبانی خصوصیات جو ہیں، یہ ہمیں تیتس کے نام خط میں اور اس کے ساتھ ساتھ تیموتھیوس کے نام خطوط میں بھی پائی جاتی ہیں، جنہیں پولس رسول خادمین کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان خصوصیات کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ جب ہم تیتس کے نام خط پہلے باب کی 7 آیت سے 9ویں آیت تک دیکھتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیات یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پولس رسول خاص طور پر 2 باتوں پر زور دیتا ہے۔ پہلی بات کہ پاسبان کا کردار درست ہونا چاہیے۔ کردار کیا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ اور دوسری بات، ان آیات میں پولس رسول لکھتے ہیں کہ کلام پیش کرنے کی مہارت ہونی چاہیے۔
ایک پاسبان کے اندر سکل ہو، مہارت ہو، تاکہ وہ صحت کلامی سے لوگوں کو نصیحت کر سکے، تربیت کر سکے، اور جو کلام کے مخالف ہیں ان کو جواب دے سکے۔ ان دونوں باتوں پر ہم غور کریں گے کہ پاسبان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسبان کے اندر مہارت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ خدا کے کلام کو بہتر طور سے بیان کر سکے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شخص چرچ میں نگہبانی خدمت کرتا ہے تو یہ ایک بڑے پریولیج کی بات ہے، استحقاق ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں کام کرتے ہیں، اور یہ کوئی عام کام نہیں ہے جیسے ہم بزنس آفس میں جاتے ہیں یا دفاتر میں کام کرتے ہیں، تو یہ عام کام نہیں ہے جہاں پر ہم کام کر کے ہم اپنی روزی کماتے، پیسے کماتے ہیں۔ یہ اس طرح کا کام نہیں ہے، یہ کام ایک عظیم بڑے مالک کا کام ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی لیے وہ ہم سے ریکوائر بھی کرتا ہے کہ ہم جب اس کے مختار ہیں تو ہمارے اندر عظیم بادشاہ کے کام کے لیے بڑی بڑی اور عظیم خوبیاں بھی ڈیولپ ہوں، تاکہ ہم اس کے کام کو خوش اسلوبی سے کر سکیں اور بہتر طور سے اسے سر انجام دے سکیں۔ اگر ایک نگہبان غیر معیاری اور ناقص کام کرے گا تو پھر اس نگہبان کی عزت پر حرف آئے گا۔ نہ صرف اس نگہبان کی عزت پر حرف آئے گا بلکہ اس عظیم بادشاہ کی عزت پر بھی حرف آئے گا جس نے ہمیں یہ کام سونپا ہے۔ ہم سب مسیح کے بدن میں مختلف اعضاء ہیں اور ہمیں مختلف کام دیے گئے ہیں، اور ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہمیں جہاں جہاں رکھا گیا ہے، جو پوزیشن ملی ہے، ہم اسے بڑی سنجیدگی سے سر انجام دیں۔ چرچ میں کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، جو کوئی شخص چرچ میں خدمت کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑی کرے یا بہت کرے، وہ خدا کے حضور میں اس کا مختار ہے۔ یہ کام اسے خدا کی طرف سے ملا ہے، اور لازم ہے کہ وہ وفاداری سے اپنا کام پورا کرے، کیونکہ آخر میں اس شخص سے اسی کام کے متعلق پوچھا جائے گا، اور اسی کام کا اجر اسے آسمان پر ملے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی خدمت کو بخوبی سر انجام دینا چاہتا ہے تو میرے تجربے کے مطابق اور خداوند کے کلام کی سچائیوں کے مطابق اس شخص کے اندر 3 C's کا ہونا لازم ہے۔ 3 C's کیا ہیں؟ ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور اسی حوالے میں سے ہم سیکھیں گے کہ یہ 3 C's کیا ہیں۔ یہ 3 C's ہیں: کالنگ، کریکٹر اور کمٹمنٹ۔ کالنگ، کریکٹر اینڈ کمٹمنٹ، یہ تینوں C's ہماری خدمت میں ہونا لازم ہے تاکہ ہم خداوند کے لیے کامیاب خدمت سر انجام دیں اور پوری خدمت سر انجام دیں۔ 100% خدمت جو خداوند نے ہمیں سونپی ہے اسے سر انجام دیا جائے۔ آئیے ہم دیکھیں پہلا C کیا ہے۔ پہلا C جو ہے یہ کالنگ ہے، بلاوا، بلایا جانا یا بلاہٹ بھی کہا جاتا ہے، خدمت کے لیے مقرر کیا جانا، چنا جانا، الگ کیا جانا۔ بلاوا ہماری خدمت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بلاوا ہماری ہڈیوں میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ بلاوا ہماری نا امیدی میں امید بخشتا ہے۔ جب ہم خدمت میں حوصلہ کھو دیتے ہیں، اس وقت جب ہم اپنے بلاوے پر غور کریں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ بلاوا ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بلاوے کے بغیر ہمارے لیے خدمت کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے لوگ بلائے تو جاتے ہیں لیکن وہ اپنی خدمت کو پورا نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ بلاوا کیا ہے، لیکن پھر بھی جس کام کے لیے انہیں خدا نے رکھا ہے وہ اپنا کام پورا کر جاتے ہیں۔ اس لیے بلایا جانا یا بلاوا جو ہے یہ اہم ہے، اور اس سے جاننا بھی اہم ہے تاکہ ہم اس کے مطابق وہ کام کریں جو خدا نے ہمیں سونپا ہے اور جس کام کا خدا نے ہم سے حساب لینا ہے۔ جب ابراہیم کو خدا نے بلایا
تو اسے کہا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنی جگہ کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر وہاں پر جائے جہاں پر خدا نے اس کے لیے جگہ رکھی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 12ویں باب میں سے کہ ابراہیم کو خدا نے کیسے بلایا اور کن کاموں کے لیے بلایا، اور یہ بلاوا اس کی زندگی میں کس قدر اہم تھا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 12 باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم کو کس کام کے لیے بلایا گیا اور اس کو بلائے جانے سے اس کی زندگی میں کون کون سی برکات رکھی گئی تھیں۔ اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 12 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں خدا نے ابراہیم کو بلایا، یعنی مقرر کیا، اپنی خدمت کے لیے چنا، اور اس میں ہم 3 اہم باتیں دیکھتے ہیں کہ اس بلاوے میں 3 اہم باتیں کون سی ہیں۔ پہلی بات، ابراہیم کو جب بلایا گیا تو خدا نے اسے ایک بڑی عظیم قوم بنانے کے لیے بلایا، یعنی اس کو اولاد دینی تھی، اس کی نسل کو بڑھانا تھا، اور اس طرح سے اس نے ایک عظیم قوم بننا تھا۔ دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس بلاوے میں کہ خدا نے اسے برکت بخشی یا برکت دینے کا وعدہ کیا، بلایا کہ خدا اس سے برکت دے گا۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ خدا اسے دولت مند بنائے گا، مال مویشی اس کے پاس ہوں گے، اور اس دور کے حساب سے مال مویشی جو ہیں یہ ہماری دولت تھی، اس دور میں لوگوں کی دولت تھی۔ خدا نے جب اسے برکت دینے کے لیے بلایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا اسے مال مویشی دے گا، نوکر چاکر دے گا، اور جو اس دور کی دولت تھی وہ اسے مہیا کرے گا۔ اس کے بعد خدا نے تیسرا کام اس کی زندگی میں رکھا، خدا نے اسے عظیم نام دینے کے لیے بلایا، یعنی خدا نے اس کی عزت کو بڑھانا تھا تاکہ جب وہ قوموں قبیلوں میں جائے تو لوگ اس کی عزت کریں۔ خدا نے اسے 3 کاموں کا بلاوا دیا یا 3 کاموں کے لیے بلایا۔ سب سے پہلے خدا نے اسے ایک عظیم قوم بنانا تھا۔ دوسرا، خدا نے اسے برکت دینی تھی تاکہ وہ دولت مند بنتا اور اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگ باعث برکت ہوتے۔ اور تیسرا کام، خدا نے اسے سرفراز کرنا تھا، جیسا کہ دوسری آیت میں یہ ہے، تیرا نام سرفراز کروں گا۔ خدا نے اس کی زندگی میں 3 کام رکھے، 3 کاموں کے لیے بلایا۔ خدا نے اس کی زندگی میں یہ 3 خدمتیں رکھیں، اور اگر ہم پیدائش 12 باب پڑھیں تو ابراہیم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جب آیا تو اس کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں۔ نہ اس کے پاس اپنا گھر تھا، یعنی اس کے اپنے رشتہ دار، ناطے دار، عزیز، دوست احباب سب اس کے ساتھ نہیں تھے۔ ایون کہ اس کے ہاں اولاد بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد نہ اس کے پاس دولت تھی۔ اس دور میں وہ ایک اچھے شہر میں رہتا تھا، کسدیوں کے اور میں، یعنی عراق میں، اس دور کے ایک بڑے مشہور اور دولت مند شہر میں رہتا تھا۔ اب نہ اس کے پاس اولاد ہے کہ اس کے وسیلہ سے ایک بڑی قوم بنے، نہ اس کے پاس دولت ہے کہ اس کے وسیلہ سے لوگ باعث برکت ہوں، اور تیسرا، نہ وہ ایک بڑا عظیم انسان تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کو یاد رکھتیں کہ ابراہیم کوئی شخص تھا اور اس نے یہ کام کیے۔ یہ تینوں چیزیں اس کی زندگی میں نہیں تھیں، لیکن خدا نے اسے بلایا۔ اب جب خدا بلاتا ہے تو وہ وسائل بھی مہیا کرتا ہے۔ انگلش میں ہے where there is vision there is provision۔ جہاں پر رویا ہے وہاں پر خدا وسائل بھی دیتا ہے۔ خدا نے جب ابراہیم کو بلایا
تو خدا نے معجزات کیے، برکتیں جاری کیں، اور سب سے پہلے خدا نے اس سے اولاد بخشی تاکہ اس کے وسیلہ سے ایک نسل چلے اور اس کے وسیلہ سے ایک بڑی قوم پیدا ہو۔ اور ابراہیم 100 برس کا تھا اور اس کی بیوی سارہ جو تھی وہ 90 برس کی تھی۔ نا امیدی میں تھے دونوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں خدا نے انہیں اولاد بخشی۔ سو خدا نے وعدہ کیا، بلایا، اس لیے خدا نے پرووائڈ بھی کیا، وسائل بھی دیے، رستہ بھی دکھایا، اور انہیں یہ کر کے دکھایا کہ خدا جب بلاتا ہے تو وہ پرووائڈ بھی کرتا ہے تاکہ ہم اس کے بلاوے کو پورا کر سکیں۔ دوسرا، خدا نے اسے دولت مند بھی بنا دیا، مال مویشی نوکر چاکر سب اس کے پاس آ گیا اور وہ دولت مند انسان بن گیا۔ اور تیسرا، خدا نے اس کے نام کو عظیم بنا دیا۔ خدا نے ابرام سے ابراہم کر دیا، قوموں کا باپ بنا دیا۔ آج دنیا کی 50% آبادی ابراہم کے نام سے واقف ہے۔ لوگ اس سے نبی، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ باپ ابراہم کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اس کا نام ہے کہ خدا نے اسے سرفراز کیا، برکت بخشی۔ سو خدا نے جب ابراہم کو بلایا 3 کاموں کے لیے، 3 باتوں کے لیے، تو پھر خدا نے اس کی زندگی میں تینوں باتیں مہیا کی، یا تینوں طرح سے وسائل مہیا کیے۔ خدا نے اسے اولاد بھی دی، خدا نے اسے دولت بھی دی، اور پھر خدا نے اس کے نام کو بھی عظیم بنا دیا، سرفراز کر دیا۔ اسی طرح سے خدا نے موسیٰ کو بلایا، یشوع کو بلایا، داؤد کو بلایا، اور دیگر نبیوں کو اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ سو خدا نے جب جب لوگوں کو اپنے کام کے لیے بلایا، خدا نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہیں مسا بھی کیا، ان کے اندر قوت کو رکھا، انہیں وسائل دیے تاکہ وہ خدا کے کام کو پورا کر سکیں۔ سو میرے عزیزو، سب سے پہلا کام یا سب سے پہلی بات جو ہماری خدمت کے لیے اہم ہے، وہ خدا کی طرف سے بلاوا ہے۔ اور جب خدا بلاتا ہے وہ وسائل بھی دیتا ہے۔ دور حاضر میں نوجوان خادمین بعض اوقات جلد بازی کرتے ہیں اور بائبل جو ببلیکل پیٹرن ہے اس کے برعکس چلتے ہیں۔ ایک عجیب سا ٹرینڈ جو ہے آج کل نوجوانوں میں دیکھا جاتا ہے، وہ خدمت کرنے سے پہلے وسائل جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی خدمت ابھی شروع نہیں ہوئی تو وہ چاہیں گے کہ میرے پاس اچھی گاڑی بھی ہو، اچھا گھر بھی ہو، وسائل بھی ہوں، تاکہ جب وسائل آ جائیں اس کے بعد میں خدمت کا آغاز کروں۔ سو یہ ببلیکل پیٹرن کے بالکل برعکس ہیں۔ جب آپ ابراہم کو، یشوع کو، موسیٰ کو، داؤد کو، دیگر لوگوں کو، ایون رسولوں پر اسٹڈی کرتے ہیں یا انہیں دیکھتے ہیں، تو ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے اندر رویا تھا، ان کے اندر بلاوا تھا، ان کے اندر کالنگ تھی جس کو لے کر یہ آگے بڑھے، اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے چلے گئے خدا اپنے کام کے لیے خود ہی وسائل مہیا کرتا رہا۔ سو کالنگ از نیسیسری فار آور منسٹری۔ کالنگ ضروری ہے، وسائل ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وسائل سے ہی خدمت ہوتی ہے تو آئی تھنک ہی از رانگ۔ وسائل جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں، اور وسائل خدا خود ہی مہیا کرتا ہے جب ہم اس کی کالنگ یا بلاوے کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرا سی جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پہلا باب تیتس کے نام خط کا اور اس کی 7 آیت سے 9 آیات تک ہم پڑھتے ہیں، تو دوسرا سی ہمیں یہاں پر یہ نظر آتا ہے، کریکٹر، یعنی اردو میں کردار۔ کردار بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خوبصورت خدمت کرنا چاہتے ہیں، پوری خدمت کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنے اندر کردار پیدا کرنا ہے۔ با کردار شخص باوقار زندگی بسر کرتا ہے۔ جس کے اندر کردار نہیں ہے اس کی زندگی پروقار نہیں ہو سکتی۔ سو بلی گراہم، خدا کے عظیم خادم، نے کہا جب دولت چلی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا،
جب صحت چلی جائے تو تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، لیکن جب کردار چلا جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سو کردار ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہم ہے۔ سو خدا کے بندہ بلی گراہم نے 185 ملکوں کا سفر کیا، یعنی 185 ملکوں میں خدمت کی، اور 400 سے زیادہ میگا کروسیڈز، بڑے بڑے کروسیڈز، مبشرانہ میٹنگز اور خدمات سر انجام دیں، اور کم و بیش 215 ملین یعنی 21 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو کلام سنایا۔ ایک بڑی خدمت، اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا مبشر اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے کردار پر غور کیا جائے تو آسمان پر جانے کے بعد بھی کوئی شخص اس کے کردار پر بات نہیں کرتا کہ اس کا کردار جو ہے برا تھا، یا اس میں کوئی برائی تھی یا نیگیٹیوٹی تھی۔ با کردار خدمت خدا کے بندہ نے کی، اور اس پر انہوں نے زور دیا۔ ایون کہ کہا جاتا ہے کہ بلی گراہم کا جو آفس تھا وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اور جب بلی گراہم اپنے دفتر میں بیٹھتا تو سب لوگ، کارکن، خدمت گزار لوگ، ساتھی دیکھ سکتے تھے کہ بلی گراہم اپنے آفس میں کیا کرتا ہے۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ خدا کے خادم بلی گراہم نے کبھی اپنے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کو بیٹھنے نہ دیا۔ یہ کردار کی بات ہے۔ سو میرے عزیزو، جب ہمارے اندر خوبصورت مسیحی کردار، عملی کردار، روحانی کردار پیدا ہوتا ہے تو اس کے وسیلہ سے ہماری خدمت جو ہے وہ خوبصورت اور مؤثر بن جاتی ہے۔ کردار پر اگر غور کیا جائے تو کردار اور رویہ، یہ دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ اکثر ان دو اصطلاحات کو ایک ہی طرح کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر علم نفسیات کے مطابق کردار پر غور کیا جائے تو کردار سے مراد آپ کی ذہنی اور اخلاقی صفات ہیں، ذہنی اور اخلاقی صفات ہیں، اور آپ کی پرورش کے دوران آپ کے اندر جو خوبیاں اور ذہنی سوچ پیدا ہوئی ہے، یعنی آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی جو چیزیں، خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، آپ ان خوبیوں کو کردار کہتے ہیں۔ اور رویہ جو ہے، کسی بھی صورتحال میں جب آپ اپنا رد عمل پیش کرتے ہیں، اپنی باتوں سے، اپنے ایکشن، اپنے افعال سے جو آپ کے اندر سے ایک رد عمل جاری ہوتا ہے، اسے ہم رویہ کہتے ہیں۔ سو رویے اور کردار میں یہ فرق ہے۔ ایٹیٹیوڈ از دا وے آف ایکسپریشن اینڈ کریکٹر ڈیسائیڈز واٹ اینڈ ہاؤ ٹو ایکسپریس، یعنی رویہ جو ہے یہ آپ کا رد عمل ہے کہ آپ چیزوں، لوگوں کو دیکھ کر کیا جواب دیتے ہیں یا کیا رد عمل پیش کرتے ہیں، لیکن کردار یہ ہے کہ آپ کیسا رد عمل دیتے ہیں، یا آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں، یا آپ کا عمل کیسا ہوتا ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔ اور یہ کردار جو ہے بتدریج زندگی میں پروان چڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور ایک مضبوط کردار ہماری زندگیوں میں بن جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ سو کردار کا روحانی ہونا، مضبوط ہونا اور ببلیکل ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، عملی ہونا ضروری ہے۔ سو کردار پر ان ساری باتوں میں زور دیا گیا ہے۔ پولس رسول جب تیتس کے نام خط میں پہلے باب کی 7 آیت سے 9 آیات تک لکھتے ہیں تو یہاں پر کردار کی تقریباً 17 خوبیاں پیش کی گئی ہیں۔ پولس رسول نے یہاں پر تقریباً 17 خوبیوں کو درج کیا تاکہ تیتس انہی خوبیوں کو لوگوں میں، یعنی بشپ یا ایلڈرز کے اندر دیکھے، اور پھر ان خوبیوں کے مطابق انہیں وہاں پر مقرر کیا جائے۔ اور یہ خوبیاں یہ ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس ٹیکسٹ کی تلاوت کی ہے، 7ویں آیت سے اگر آپ پڑھیں تو یہ خوبیاں ہیں: کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودرائی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں غول مچانے والا،
نہ مار پیٹ کرنے والا اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو۔ ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ ان 3 آیات میں ہم تقریباً 17 خوبیاں جو ہیں کردار کی دیکھتے ہیں۔ ان کردار کی خوبیوں کو فرداً تو ہم ممکن نہیں کہ دیکھ پائیں۔ چند ایک باتیں ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کردار کی کون کون سی خوبیاں ہمارے اندر ہونا لازم ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نگہبان جو ہے وہ مختار ہوتا ہے۔ یہ کام جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے۔ خدمت کسی بھی انسان کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ دس از گاڈز ورک۔ جب ہم اس سوچ کے ساتھ خدمت کرتے ہیں تو پھر ہمارے زندگی میں تسلی رہتی ہے، غرور پیدا نہیں ہوتا، اور کسی طرح سے ہمارے جذبات میں الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا، ہمارے جذبات میں کسی طرح سے الجھن نہیں آتی، اور ہم بڑی تسلی اور اطمینان سے خداوند کا کام کرتے رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم مختار ہیں، ہم نے یہ سمجھ کر خدمت کرنی ہے کہ یہ کام خداوند کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس میں ہمارا نام نہیں ہونا چاہیے، اس میں خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف اور صرف خدا کے اچھے مختار ہونے کی وجہ سے کام کرتے رہنا ہے، بے الزام ہونا ہے۔ اس پر ہم نے پچھلے پیغام میں بھی کچھ دیر بات کی۔ نہ خود رائی ہو۔ خود رائی سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ہی بات نہ مناتا رہے، یا وہ اپنی ہی رائے پیش نہ کرتا رہے، سرکش نہ ہو، اپنی مرضی کے مطابق ہی کام نہ کرتا چلا جائے۔ بزرگ اس کے ساتھ ہوں، نوجوان اس کے ساتھ ہوں، اسسٹنٹ پاسٹرز ہوں، دوست ہوں جو اس کی رہنمائی کر سکیں اور پاکرو اسے گائیڈ کر سکے، پاکرو کی رہنمائی میں وہ چلے، وہ خود رائی نہ ہو، اپنی رائے نہ پیش کرتا چلا جائے، غصہ ور نہ ہو، مطلب بات بات میں غصہ نہ آئے، نہ نشہ میں غل مچانے والا ہو۔ نشہ میں غل مچانے والا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس دور میں جب ہم کریتے شہر پر غور کریں تو وہاں پر ڈایونسس جو ایک دیوتا تھا، یونانی دیوتا تھا، اس کا میلہ لگتا تھا، اور کریتے میں لوگ اس میلے میں جاتے، اور ڈایونسس جو یونانی گاڈ دیو ملائی قصوں کے مطابق خدا تھا ان کا، اسے انگوروں یا شراب کا خدا کہا جاتا تھا، یا فرٹیلیٹی کا گاڈ بھی کہا جاتا تھا۔ جب اس میلے میں پجاری جاتے، عام لوگ جاتے، تو وہ کثرت سے شراب نوشی کرتے، ہنگامہ آرائی کرتے، غل مچاتے، اور ہر طرح کی بدی وہاں پر کی جاتی تھی اس خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ جب شراب پی جاتی ہے تو اس سے ہمارے غم اور درد جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، ہم تسلی اور اطمینان پاتے ہیں، ہمارے اندر سے فکریں جاتی رہتی ہیں۔ ایک غلط کانسیپٹ اس میلے میں لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ پولس رسول اسی تناظر میں، اسی کانٹیکسٹ میں یہ فرماتے ہیں کہ جو نگہبان یا پاسبان ہے وہ شراب نوشی نہ کرتا ہو، کیونکہ شراب نوشی سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے۔ شراب میں متوالے نہ بنو، بلکہ روح سے معمور ہوتے چلے جاؤ۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے ہم نے شراب میں متوالے نہیں ہونا۔ پرانے عہد نامہ میں امثال 20 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے وہ دانا نہیں۔ جب شراب نوشی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر مسخرہ پن ہے، شور و غل ہے، ہنگامہ آرائی ہے، ہر طرح کی بد چلنی ہے۔ خدا کا بندہ منع کرتا ہے کہ نگہبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرابی نہ ہو، شراب پینے والا نہ ہو، غل مچانے والا نہ ہو۔ اور اس کے بعد مزید خدا کا خادم تیتس کو لکھتا ہے مسافر پرور ہو۔ مسافر پرور سے مراد یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتا، ہاسپٹیلٹی اس کے اندر ہو۔ اس دور میں بہت سے مسیحی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے، اور جب وہ دوسرے علاقوں میں جاتے تھے تو وہاں پر رہائش کے لیے وہ دوسرے مسیحی گھروں میں ٹھہرتے تھے،
مسافر پروری کرتے، مطلب لوگ مہمان نوازی کرتے، انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے، اور اس کے لیے جب کوئی شخص اپنے علاقے سے روانہ ہوتا تو وہ اپنے چرچ سے ایک سرٹیفکیٹ لے کر جاتا تاکہ وہ جس بھی گھر میں جا کر ٹھہرے انہیں بھروسہ ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ چرچ کی طرف سے آیا ہے، اور وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ایک مسیحی کو اپنے گھر میں ٹھہراتے اور اس کی مہمان نوازی کرتے۔ خدا کا بندہ پولس چاہتا ہے کہ پاسبان بھی مہمان نواز ہو، مسافر پرور ہو۔ اگر اس کے گھر میں مسیحی آ جائیں، دوسرے پاسبان آ جائیں، دوسرے علاقوں سے آ جائیں تو ان کی خدمت کر سکے۔ خیر دوستوں، اچھی باتوں کے متعلق سوچیں، دوستوں کی فکر کرے اور اچھے کام کرے، متقی ہو، منصف مزاج ہو، پاک ہو، ضبط کرنے والا ہو، ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو۔ یہ ساری خوبیاں جو ہیں ہمیں کلام مقدس میں سکھائی جاتی ہیں کہ نگہبان کے اندر یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے۔ پولس رسول ان خوبیوں کا بیان رومیوں کے خط میں بھی کرتا ہے، پھر تیموتھیوس کے خط میں بھی ہے، پھر عبرانیوں کے خط میں، اور پہلا پطرس 4 باب میں، اور تیسرا یوحنا اور اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں بھی ان خوبیوں کا ذکر ہے۔ اس طرح سے پولس رسول لکھتے ہیں کہ ایک پاسبان کے اندر یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے۔ آخری جو خوبی ہے جس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ 9ویں آیت میں، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ اس دور میں جب کسی کو خدمت کے لیے چنا جاتا تھا تو باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی، بائبل سٹڈی دی جاتی تھی چرچ میں، اور انہیں ٹرین کیا جاتا تھا تاکہ وہ دوسروں کو جواب دے سکے، مخالفوں کو جواب دے سکیں، اپولوجیٹکس بن سکے، اپولوجسٹ بن سکیں، اور کلام کا دفاع کر سکیں، اسے ڈیفینڈ کر سکیں۔ جب کوئی شخص خدمت میں آتا یا خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا، اس کو اس طرح سے تیاری دی جاتی یا اس کی ٹریننگ ہوتی تاکہ وہ ان کے سامنے کلام کا دفاع بھی کر سکے۔ اس دور میں اگر غور کیا جائے تو پہلی اور دوسری صدی میں مسیحی جو تھے وہ بہت ہی پسا ہوا طبقہ تھا، ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ مسیحی یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ کہتے ہیں، انسانی خون پیتے، انسانی گوشت کھاتے ہیں، اور بہن بھائیوں کے رشتوں میں ناپاکی ہوتی ہے۔ بڑے الزام لگائے جاتے تھے مسیحوں پر، اس لیے لازم تھا کہ ہر پاسبان اور نگہبان یا لیڈر اس لائق ہوتا یا اس کے اندر یہ مہارت ہوتی۔ دوسری بات جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ مہارت ہوتی کہ وہ کلام کا دفاع کر سکتا، ڈیفینڈ کر سکتا۔ اور اسی لیے چرچ میں، کلیسیا میں بہت سے بزرگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے ایمان کا دفاع کیا، اور ایسے بزرگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے پوری زندگی مسیح خداوند کی ذات اور اس کے قنوم ہونے اور اس کے خدا ہونے کو ڈیفینڈ کیا، اور اپنی پوری زندگی اس پر لکھتے رہے، جیسا کہ اتھنیشیس ہیں، جیسا کہ اس کے ساتھ اور بھی اپولوجسٹ ہیں، جیسا کہ جسٹن مارٹر ہیں، الیگزینڈریا کا کلیمنٹ ہے، پولیکارپ ہیں، ٹرٹولین ہیں۔ یہ سارے بزرگان دین یا یہ سارے بزرگ تھے کلیسیا میں جنہوں نے ایمان کا دفاع کیا اور ڈیفینڈ کیا، کیونکہ میرے عزیزو، چرچ لیڈر کی شہرت کا نقصان خدا کی شہرت کا نقصان ہے، اس لیے ڈیفینڈ کرنا ضروری تھا۔ آخری سی، تیسرا سی، پختہ ارادہ یعنی کمٹمنٹ ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدمت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خداوند کے لیے اپنی خدمت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو لاسٹ سی جو ہے یہ کمٹمنٹ ہے، پختہ ارادہ، پکا ارادہ، عزم، ٹھان لینا، تہیہ کر لینا، عہد کر لینا، وعدہ کر لینا، یہ ساری باتیں ہیں۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 9 باب اور اس کی 62 آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاس 3 لوگ آئے،
اور 9ویں باب میں 3 لوگوں نے خدمت کی خواہش کا اظہار کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے تیسرے شخص کو جواب دیتے ہوئے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح یہ تصویر کشی کر رہے ہیں کہ ایک کسان ہے اور وہ اپنے ہل پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اگر وہ اسٹریٹ سیدھا نہیں دیکھے گا، پیچھے دیکھتا جائے گا تو وہ ہل خراب کر دے گا اور کھیت خراب کر دے گا۔ یہ تصویر اس دور کے لوگوں کے لیے واضح تھی، کیونکہ وہ ایسا طبقہ تھا جو کھیتی باڑی کرتے، کاشتکاری کرتے تھے، سو انہیں یہ باتیں واضح طور پر سمجھ آ رہی تھیں۔ آج بھی یہ باتیں ہمارے لیے اہم ہیں کہ جب ہم خداوند کی خدمت کا ٹھان لیں یا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا، دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، دنیا کی الجھنوں میں پھنسے نہیں رہنا۔ سو نوجوان خادموں کے لیے آج یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار جب کمٹ کر لیں، خداوند کے لیے اپنی زندگی پیش کر دیں، تو پھر آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا۔ اگرچہ آپ کے دوست آپ کے خلاف ہو جائیں، چرچ لیڈر آپ کے خلاف ہو جائے یا آپ پر تنقید کرے، آپ کو حوصلہ نہ دے، آپ پر الزام لگائے، آپ نے ایک مرتبہ خدا کے کلام کو اٹھا لیا ہے تو پھر آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا۔ آپ کے رشتہ دار آپ کو چھوڑ دیں، آپ کے مخالف ہو جائیں، مالی حالات خراب ہو جائیں، صحت جاتی رہے، کچھ بھی ہو جائے، ایک مرتبہ جب آپ نے خداوند کی خدمت کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، یو مسٹ کمٹ ٹو ہز منسٹری، پھر آپ نے قائم رہنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا۔ اور جب آپ پیچھے نہیں دیکھیں گے، جان دینے تک وفادار رہیں گے، خداوند کی خدمت میں بڑھتے جائیں گے، آسمان پر ایک بڑا اجر ملے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی خدمت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا بندہ پولس ہمیں یہاں پر کردار کے متعلق سکھاتا ہے۔ ہمارے اندر کردار ہونا چاہیے، خوبصورت کردار، مسیحی کردار، عملی کردار، روحانی کردار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اہم ہے۔ اور دوسرا، ہمارے اندر کلام کو پیش کرنے کی مہارت ہونی چاہیے۔ سیکھنا ہے، ہم نے بائبل سٹڈی کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، تاکہ ہم اس کے کلام کو صحت کلامی سے، عمدگی سے، شائستگی سے، خوبصورتی سے پیش کر سکیں اور ہمارے کلام کے وسیلہ سے لوگ یسوع کے پاس آئیں اور جانیں کہ خداوند یسوع ہی نجات دہندہ ہے۔ سو میرے عزیزو، ان تینوں چیز کو اپنی زندگی میں اپنائیں، ان پر غور کریں۔ سب سے پہلے کالنگ، بلاوے کو سمجھیں، جانیں اور پوچھیں خداوند میرا بلاوا کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے اندر کریکٹر پیدا کریں۔ یہ پیدا کیا جاتا ہے ماحول سے، باتوں سے، کوشش سے، پریکٹس سے، خدا کے ساتھ چلنے سے کردار پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا کمٹمنٹ ہے، جس پر ہم خود قائم رہتے ہیں خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے۔ جب ہم تینوں چیز اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم خداوند کے لیے خوبصورت اور کامیاب خدمت کر پائیں گے۔ آمین۔ خداوند اس سارے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سارے کلام کے لیے، اس ساری سٹڈی کے لیے۔ اپنے بچوں کو بلیس کرنا، برکت دینا۔ جتنے لوگ یہ کلام سنتے دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں تیرا کلام اثر کرے اور تیرے لوگ تیرے مشن کے لیے، تیرے کام کے لیے، تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے کھڑے ہوں اور ان کی زندگیاں باعث سے برکت ہوں اور یہ جان دینے تک وفادار رہیں اور اپنی خدمت کو پورا کر پائیں۔ خدا باپ تیرا شکر اور تیری تعریف ہو۔ خدا پاک روح ہر ایک جان، ہر ایک شخص کو چھونا، ہر ایک بھائی بہن کو چھونا جو تیرے کلام کو سنتے ہیں، ان کی زندگیوں میں یہ کلام اثر پیدا کرے اور تیرے لوگ تجھ میں آگے بڑھیں، کامیاب ہوں، تیری بادشاہت کو وسعت دیں اور تیرا نام جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔